ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع کرو. آج 23 مارچ ہے. اس 23 مارچ کو بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی قرارداد پاس ہوئی تھی. بر صغیر کے 10 کروڑ عوام کے لیے، 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے. اس قرارداد کی روشنی میں جو ملک بنا، کیا وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا؟ آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں جہاں تحریک پاکستان چلی تھی، آج بھی مسلمان وہاں پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا. 1954 میں پاکستان کی سرحدیں بند کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ بر صغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں میں رہنے والے مسلمان وہاں کے وفادار بن کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک علی گڑھ میں چلی تھی، تحریک آگرہ میں چلی تھی، تحریک یو پی اور سی پی میں چلی تھی، وہاں کے مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے 1954 میں یہ کہا کہ اب بر صغیر سے، ان علاقوں سے جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی تھی، پاکستان اگر ان کو آنا ہے تو وہ بھارت کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان آئیں گے. اس کا مقصد ہے وہ بھارت کی شہریت اختیار کر لیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ احسان فراموشی؟ اس قرارداد کی روح کو کچل کر ہمیشہ کے لیے دفن کرنا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو آپ نے ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا بس اب بھارت کے اندر رہ کر بھارت کے وفادار بن کر رہو. ایک احسان فراموشی اس وقت کی گئی جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑا. اور میں نے آپ سے یہ بات ماضی میں کئی پروگراموں میں کہی ہے کہ احسان فراموشی کبھی بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. اس احسان فراموشی کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی قرارداد منظور کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا وہ تھا بنگال، مشرقی پاکستان. اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ پاکستان پر بوجھ ہے، یہ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. انہیں بندوق کی نوک کے اوپر اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز بلند کی تو اس کے بعد یہاں سے جو لوگ بھیجے گئے انہوں نے کہا ہمیں بنگالی نہیں چاہیے، صرف مشرقی پاکستان کی زمین چاہیے، ہمیں بنگالیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ 2.5 فٹ کے بنگالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. سب نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے مفادات اور اپنی ایگو کی وجہ سے بنگالیوں کا قتل عام کیا، نتیجتاً پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بے وفائی کا پھر عمل دہرایا گیا. کب دہرایا؟ کیسے دہرایا؟ میسوری نے مشرقی پاکستان کا نام سنا ہوگا، اور میسوری نے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ میسوری نے مشرقی پاکستان اس پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں تھے، اور جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا
تو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. تمام جوان شہید کروا دیے, تمام بوڑھے شہید کروا دیے, اور اگر وہاں بچا تو بچے معصوم بچے, ان کی مائیں بچی, ان کی بہنیں بچی. اور آج بھی ان کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج بھی قصبہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن پاکستان کا پرچم لگا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی پاکستانی تھے, ہم آج بھی پاکستانی ہیں. اور پاکستان کی قوم, پاکستان کی افواج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں لانے کی کوشش نہیں کرتی, ہم یہاں مرنا پسند کریں گے, لیکن بنگلہ دیش کی شہریت اختیار نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہم اس پاکستانی پرچم کو بلند رکھیں گے. یہ دوسری مرتبہ محصوری نے مشرقی پاکستان کی شکل میں بانیہ نے پاکستان کی اولادوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے, بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. آج قرارداد پاکستان کا دن ہے نا, میں آج آپ سے قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں. آپ لاکھوں کی تعداد میں, اس کا ایکو کم کرو, لاکھوں کی تعداد میں آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, جن کی معصوم بچیاں اس وقت جھولوں میں چھوڑ کر آئے تھے, آج ان کی بالوں میں سفیدی بوڑھی ہو گئی, لیکن وہ پاکستان کا پرچم آج بھی اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں. آج ان ماؤں بہنوں کو, ان بچوں کو پاکستان لانے کی قرارداد میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے؟ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے. محصوری نے مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے. پاکستان کی حکومت بھکاری ہے, نہیں ہے پیسے, لیکن مہاجر عوام بھکاری نہیں ہے, انہوں نے دوسروں کو بھیک دیے, وہ اپنے پیسوں سے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لانے کے اخراجات اٹھائیں گے. پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. قرارداد منظور, قرارداد منظور. محصوری نے مشرقی پاکستان کو, پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. جو پورے پاکستان کو کھلا سکتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو لانے کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہے. درست ہے. آج تحریک پاکستان منظور ہوئی تھی. اس تحریک پاکستان کے منظور ہونے کے بعد اپنی گردنیں کس سے کٹوائیں تھی؟ آگرہ میں مہاجر قوم کے بزرگوں نے کٹوائیں تھی, دہلی میں میرے بزرگوں نے کٹوائیں تھی, یو پی اور سی پی کے مسلم اقلیتی علاقوں میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی, تو یہ پاکستان بنا تھا. اور اس پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کے وسائل کو لوٹ کون رہا ہے, اس کو انجوائے کون کر رہا ہے؟ ٹیکس میں دیتا ہوں, ٹیکس آپ دیتے ہیں. یہ میرے بزرگ اس پاکستان کو اپنے خون سے سینچنے والے بزرگ ہیں. انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا ہے, انہوں نے اپنے ٹیکسوں سے اس پاکستان کو پالا ہے. اس شہر میں صرف ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہم ہر برے وقت کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن اگر موازنہ کیا جائے, اگر جائزہ لیا جائے تو ٹیکس کون دے رہا ہے؟ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس تمہارے لالو کھیت میں موجود سپر مارکیٹ دیتی ہے. آپ کے ہاں حالت کیا ہے؟ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ سلیقے سے گاڑی چلا سکیں, لیکن تمہارے ٹیکسوں سے جو پیسے وصول کر کے وفاق اپنی تجوریاں بھرتا ہے, اور پھر جب صوبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ پیسے, تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر سڑکیں دھلا کرتی تھی, یہاں پر کسی سڑک پہ گڑھا نہیں ہوتا تھا, یہاں کوئی سیوریج لائن چوک نہیں ہوتی تھی, یہاں پر لوگ صاف ستھرے شہر میں عزت سے رہتے تھے.
لیکن آج وہ شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. آج اس شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آج اس شہر میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. آج اس شہر میں بجلی میسر نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہم سے ٹیکس لے کر وفاق کو دیتے ہیں اور وفاق زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کرتا ہے، آج اس شہر میں جہاں گھوڑوں کی لید کی بدبو آیا کرتی تھی، جہاں پر ہر تانگے والا رکشے میں اس کا تانگا منہ ڈال کر کہتا تھا باؤ جی بچی، باؤ جی بچی، آج اس شہر کے اندر میٹرو چلتی ہے. آج اس شہر کے اندر سڑکیں دھلتی ہیں. آج اس شہر کی لائٹ بند نہیں ہوتی. صرف تمہارے پیسوں سے وہ لوگ اپنے شہر ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے آج کھنڈر بنا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے وسائل پر اختیار نہیں ہے. میں بار بار اگر یہ کہتا ہوں کہ صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صرف اس لیے کہ صوبہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار ہوگا. ہم اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اب بھیک نہیں مانگیں گے. اب بار بار ملازمتوں کے لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ ہمیں ملازمت دے دو، ہمیں ملازمت دے دو. ہم بار بار شکوے نہیں کریں گے کہ کے پی ڈی کے اندر ملازمتوں کے اگر اشتہار چھپتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. ہم کب تک شکوا کریں گے؟ کب تک یہ کہیں گے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارا استحصال ہو رہا ہے؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم صوبہ حاصل کرنے کی طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں گے. درجنوں شادی حال بسمار کر دیے. جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے